میری طرف سے info@zara کے ناظرین کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں دنیا کے 10ویں سب سے بڑے ملک الجیریا کی سیر پر۔ الجیریا کو الجزائر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جسے دنیا کی قدیم ترین مسجد عقبہ کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے تیسرے سب سے بڑے صحرا کا گھر بھی ہے۔ یہ ملک پیٹرول، گیس اور خام مال کی پیداوار میں بہت آگے ہے۔ یہ انجیر، زیتون اور کھجور کی پیداوار کا بڑا ملک ہے۔ یہاں قومی جانور لومڑی کو کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کی جنگلی حیات کا گھر بھی ہے، جس میں شیر اور دوسرے جانور شامل ہیں۔ اسے نوبل انعام یافتہ مصنفین کی جائے پیدائش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عرب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، جو اپنی مہمان نوازی کے لیے مانا جاتا ہے۔ یہاں لوگ آتے ہیں اور جانا بھول جاتے ہیں۔ شمسی توانائی پیدا کرنے والا یہ دنیا کا سرکردہ ملک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ملک کے بارے میں دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، الجیریا 23,81,781 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ الجیریا رقبے کے لحاظ سے افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ ملک امریکن اسٹیٹ ٹیکساس سے 4 گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہاں کی آبادی تقریباً 43 ملین ہے۔ الجیریا کی مقامی زبان عربک ہے، لیکن یہاں فرینچ بھی اکثر بولی جاتی ہے۔ الجیریا میں 97.7% لوگ اسلام کی پابندی کرتے ہیں۔ الجیریا میں صحت کی سہولیات تسلی بخش تصور نہیں کی جاتی۔ یہاں پر 1000 افراد کے لیے صرف 1 ڈاکٹر اور 2 نرس موجود ہیں، جبکہ دانتوں کے علاج کے لیے 4000 افراد کے لیے 1 ڈاکٹر دستیاب ہے۔ الجیریا کا شمار دنیا کے غریب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کسی بین الاقوامی ادارے، ملک یا کسی بھی بینک کا اس ملک پر کوئی قرض نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ الجیریا کے لوگ پیسے کمانے کے مقصد سے پاکستان میں بھی آتے ہیں۔ اس ملک کی سرکاری کرنسی الجیرین دینار ہے۔ 1 الجیرین دینار 2.25 پاکستانی روپیز کے برابر ہے۔ الجیریا کا زیادہ تر علاقہ ریگستانی ہے، اس وجہ سے یہاں کی آب و ہوا بھی گرم ہے، لیکن ساحلی علاقوں میں بارش کا سلسلہ بھی اکثر ہوتا ہے۔ اس ملک کو افریقہ کا واحد ملک مانا جاتا ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ یہ ملک افریقن یونین کا رکن بھی ہے اور اس کا شمار آثار قدیمہ کے حوالے سے دنیا کے 10ویں ممالک میں ہوتا ہے۔ الجیریا پیٹرول، نیچرل گیس اور خام لوہے کا ایک بڑا پروڈیوسر ہے۔ الجیریا میں افریقہ کی سب سے بڑی مسجد بھی موجود ہے، جسے الجیریا کی عظیم مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ ملک شمسی توانائی پیدا کرنے میں دنیا کے بڑے ممالک میں سے ایک ہے۔ یہ افریقہ کا پہلا ملک ہے جس نے 1962 میں یورپی یونین سے آزادی حاصل کی۔ یہاں دنیا کی سب سے لمبی انسان کی بنائی گئی نہر الکنتارا موجود ہے۔ اسے پہاڑوں، صحراؤں اور ساحلی علاقوں سمیت دنیا کے خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ الجیریا کا سب سے بلند ترین پہاڑ تاحت ہے، جو تقریباً 3000 میٹر بلند ہے۔ الجزائر کا جھنڈا پاکستان کے قومی پرچم کی طرح ہے، جس میں ستارہ اور چاند نظر آتا ہے۔ یہ ملک مختلف قسم کی جنگلی حیات کا گھر ہے، جن میں ببر شیر، چیتا، لومڑی، سانپ اور ہرن شامل ہیں۔ ریگستانی علاقوں میں اونٹ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ دوستوں، الجیریا پودوں کی زندگی کے حوالے سے مانا جاتا ہے، جن میں ایٹلس اور دیودار کا درخت شامل ہے۔ الجیریا کی قومی ڈش کوسکوس ہے۔ یہ ایک روایتی پکوان ہے اور یہاں کی چائے بھی بہت مشہور ہے۔ یہ سرزمین سنترے، کھجور اور زیتون کو پیدا کرتی ہے۔ الجیریا کا سب سے مقبول کھیل فٹ بال ہے۔ الجیریا کی فٹ بال ٹیم نے 1982، 1986، 2010 اور 2014 کے فیفا ورلڈ کپ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کے علاوہ شطرنج، تاش، چیکرز، رائفل شوٹنگ الجیریا کے ثقافتی کھیلوں میں شامل ہے۔ الجیریا میں 50 سے زیادہ پارکس موجود ہیں۔ الجیرین حکومت نے تعلیمی میدان میں کافی حد تک قابل قدر اصلاحات کی ہیں۔ ملک میں 6 سے 15 سال تک کے بچوں کو اسکول داخل کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ الجیریا میں 26 یونیورسٹیز، 67 اعلیٰ تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ الجیریا میں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی آف الجیرس ہے، جس کی بنیاد 1909 میں رکھی گئی تھی۔ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طالب علموں میں 60% تعداد خواتین کی ہے۔ الجیریا کا دارالحکومت الجیرس ہے، جو بحیرہ روم کا خوبصورت شہر ہے۔ یہاں دنیا کی لمبی ٹرین لائن فرانس موروکو ایکسپریس بھی موجود ہے۔ یہاں پر صرف 1,80,000 کلومیٹر ہائی وے موجود ہے۔ ملک میں 19 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں۔ الجیریا کے آئین کے مطابق ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے۔ الجیریا کا صدر اس وقت عبدالمجید تابون ہے۔
الجیریا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس کا ڈومین نیم .dz اور کالنگ کوڈ +213 ہے۔ 1842 عیسوی میں فرانسی قبضے سے پہلے الجیریا کی کوئی خاص پہچان حاصل نہیں تھی۔ پورا علاقہ قبائل میں بٹا ہوا تھا جو آپس میں برسر اختیار رہتے تھے۔ رومان پر جب عیسائی مذہب حاوی ہوا تھا تو اس وقت الجیریا کا پورا علاقہ رومانی سلطنت کا جز بن چکا تھا۔ 7ویں صدی میں یہ پورا علاقہ عربوں کے حصے چلا گیا تھا اور یہاں کی آبادی نے آہستہ آہستہ اسلام قبول کر لیا۔ الماؤد کے دور حکومت میں یہ علاقہ اسپین اور موروکو کی عظیم سلطنتوں کا جز بن گیا۔ البتہ یہاں اگر مرکزی حکومتیں کمزور ہو جاتی تو کافی حکمران پیدا ہو جاتے۔ الجیریا کو آزادی 3 جولائی 1962 کو ملی جب فرانس نے اسے آزاد کر دیا۔ یہ دن الجیریا کی آزادی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ الجیریا کی آزادی کے بعد یہاں ایک آزاد جمہوریت بن گئی۔ تو دوستوں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی، دلچسپ یا عجیب و غریب ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔